اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سبحان اللہ۔ اس آیتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز کے ساتھ یہ آیتوں کا حکم نازل فرمایا ہے، ذرا اس انداز کو دیکھیں۔ فرمایا کل، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، یا اہل الکتاب، فرمایا اے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، کس وجہ سے انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ جب رب دیکھ رہا ہے، تمہیں پتہ ہونے کے باوجود تم جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ تورات کا بھی تم نے انکار کر دیا، انجیل کا تم نے انکار کر دیا، انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا، انبیاء کو تم نے شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے، آخر میں جب تورات اور انجیل دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ ہمارا محبوب تشریف لائے گا، تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ فرمایا جب حضور تشریف لے آئے ہیں، تورات اور انجیل کھول کھول کر تم نے حضور کو دیکھا ہے، ہر نشانی کے اوپر تمہاری جو ہے وہ تمہارا دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کے تورات اور انجیل دونوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ فرمایا لم تکفرون بآیات اللہ، پھر اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ جی آگے دیکھیں، میں قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ ان اہل کتاب کو فرما دیں، لم تصدون عن سبیل اللہ، میں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لانا چاہتا ہے تم اسے روک دیتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اسے بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، تم خود تو ٹیڑھے ہوئے ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جو بندہ ایمان لائے تم اسے بھی ٹیڑھا کر دو۔ یا رب کا انداز کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بات وہی ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی تھی نا، جب سادے لوگ یہودیوں سے پوچھتے نا کہ ہاں بھئی تم جو کہتے تھے ہمیں کہ نبی آنے والا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، تو کیا یہ وہی نبی نہیں ہے؟ تو اب جان بوجھ کر کہتے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن تورات کے اندر موجود ہے، یعنی جس نبی کی ہم باتیں کیا کرتے تھے یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو تم غلط بیانی کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہو؟ من آمن، جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے تم اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہو۔ تبغون عوجا، تم اسے ٹیڑھا کر دیتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود ہی اس بات کے گواہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہے۔ یہ دین سچا ہونے کے باوجود خود تم اس پر گواہ ہو کہ یہ دین واقعی سچا ہے، اس کے باوجود تم ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایمان سے دور کرنا چاہتے ہو۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بندہ سیدھے راستے پر آنا چاہے اور دوسرا بندہ اسے غلط راستے پر لگا دے تو وہ بندہ بھی تو اس میں شامل ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم میں سے کوئی بندہ دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ہماری ہی برادری، ہمارے دوست، ہمارے یار جو ہے وہ اسے احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، تو کیڑے راستے چل پے، تو یہ کیا کرنے لگ گیا ہے، تو نے کب سے مسجد سنبھال لی ہے، تو نے کب سے جو ہے وہ دین کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور تو نے کب سے جو ہے وہ مولوی بننا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگ تو اس حد تک گر جاتے ہیں، آپ یقین کریں، لوگوں سے کہتے اوے ان مولویوں کے قریب نہیں جانا، یہ مولوی تمہیں بہکا دیں گے، یہ مولوی تمہیں برگلا دیں گے، یہ مولوی تمہیں ایسے کر دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو دین کے تھوڑا سا قریب آ بھی رہا ہوتا ہے، ایسی باتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کل یہودی یہ کام کر رہے تھے، آج کا مسلمان یہی کام کر رہا ہے۔ یہودی لوگوں کے دلوں کے اندر شک ڈالتے تھے اس نبی کے قریب نہیں جانا، یہ وہ نبی نہیں ہے، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم گناہ برگلائے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلہذا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے مسلمان کو برگلا کے کہتا ہے مولویوں کے قریب نہیں جانا، یہ وہ مولوی نہیں ہے۔
نتیجہ کیا نکلا کہ جو سوچ کل پیچھے یہودیوں کی چل رہی تھی، عیسائیوں کی چل رہی تھی، آج وہی سوچ پر مسلمان عمل کر رہا ہے. بجائے ایک وقت تھا کہ جب لوگ اچھے کام کرتے نا تو دوسرے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ میاں چلو شکر الحمدللہ اسی کام پہ لگ تو گیا. اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے اور باقاعدہ اس بات پر اس سے جگت بازی کی جاتی ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ او تو کیڑے کم لگ پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات تو فرمائی ہے، فرمایا تم اللہ کے راستے سے روکتے لوگوں کو کس وجہ سے ہو؟ تو رب کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کل حضور کے حسد کی وجہ سے لوگ حضور سے روکتے تھے، دین اسلام سے روکتے تھے. آج کلمہ پڑھنے والا خود جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے کو روکتا ہے، او میاں مسجد کے قریب نہیں جانا ہے، او میاں دین کے قریب نہیں جانا، او میاں تو مولوی بن گیا تو تیرا تو سارا ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. رب تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. سبحان اللہ. رب نہیں دیکھ رہا کہ تو کس طریقے سے ورگلا رہا ہے. ہمارا میڈیا، ہمارے اینکر کس طریقے سے بیٹھ کے اسلام دشمنی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں میاں فلانی بات نہیں کرنی ہے، فلانا کام نہیں کرنا ہے. تو مقصد کیا ہے کہنے کا یہ ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی امت مسلمہ کبھی اچھے کاموں کی طرف جانے لگے میڈیا سب سے زیادہ زور لگاتا ہے نہیں اس کا یہ نقصان ہو جائے گا. آگے دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت آ رہی ذرا اس کو اور دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا. اب پہلے یہودیوں سے خطاب ہو گیا، عیسائیوں سے خطاب ہو گیا ہے، اب مسلمانوں سے بات کیا کی جا رہی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے پیچھے چلے، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے اگر تم چلے تو یہ کریں گے کیا تمہارے ساتھ؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. یار اب بھی کوئی مسلمان کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اب بھی کوئی مسلمان کہ مجھے قبر کے اندر عذاب کیوں دیا جائے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. الحم سے لے کر والناس تک صرف قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. چوتھا پارہ شروع ہوا ہے. کتنی بار رب نے فرما دیا ان کے نیڑے نہ لگو، ان کے نزدیک نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ. میں یا ایھا الذین آمنوا، پہلے یہودیوں سے کہا گیا تم ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو؟ ان سے روکنے کے بعد اب مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہوا ہے. یاد رکھیں یہ جو لفظ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، یہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ڈائریکٹ ہر بندے کے ساتھ رب بات کر رہا ہے. اے ایمان والو لا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہودیوں کے قریب ہوئے، اگر تم عیسائیوں کے قریب ہوئے تو یہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں کفر کی طرف ضرور لوٹائیں گے. آج دیکھ لیں. اب اس آیت کا ذرا شان نزول بھی دیکھیں. اوس اور خزرج جو مسلمانوں کے صحابہ کے جو قبیلے انصار کے، یہ دونوں قبیلوں کی آپس میں دشمنی تھی، بڑی زوردار دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ نے کرم فرمایا، حضور مدینے کے اندر تشریف لائے، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا فرما دی، دونوں آپس میں اکٹھے ہو گئے. اچھا ایک دن یہ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی قریب سے گزرا. اس نے جب دیکھا نا کہ انصار اور خزرج، اپنا اوس اور خزرج دونوں جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لگا رہے ہیں اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، گپے شپے ہو رہی ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، تو اسے آگ لگ گئی. اس نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. کیونکہ یہودی اوس کو بھی اسلحہ بیچا کرتے تھے اور خزرج کو بھی اسلحہ بیچا کرتے تھے. آج بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا کتنا سرمایہ جو صرف اور صرف اسلحے کی بھیٹ چڑھ رہا ہے اور بیچنے والا امریکہ ہے. جب اس نے دیکھا یہ تو آپس میں اکٹھے ہو گئے، ان کی تو جنگیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہمارا اسلحہ کون خریدے گا؟ تو اس نے نا کیا کیا، اس یہودی نے ایک جوان کو بلا کے پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا اس طرح کر، تو نہ کھڑے ہو کے ان کے درمیان شعر پڑھ، کچھ اشعار پڑھ دے، اور اشعار ایسے ہونے چاہیے جو ان کو جنگوں کی یاد تازہ کرا دے کہ کل تک تم ایک دوسرے کے لڑتے تھے، کل تم نے ایسا نقصان کر دیا، ایسا نقصان کر دیا. یہ شعر پڑھنے ہیں تم لوگوں نے، تم نے. جب اس جوان نے کھڑے ہو کے نا، وہ یہودی تھا، آگے سے وہ جوان بھی یہودی تھا، اس نے کھڑے ہو کے جب چند اشعار پڑھے، اوس اور خزرج دونوں کو جو ہے واپس کی پرانی جنگ یاد آ گئی، دونوں آپس میں کھڑے ہو گئے. اچھا ادھر سے بندہ دوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور اوس اور خزرج پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، حضور تشریف لے آئے. ٹھیک ہے جی. جب حضور تشریف لائے تو حضور نے پھر آ کے دونوں کو ڈانٹا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے زور کا. حضور نے فرمایا تم کیا کرنے لگے ہو، تم وہی پرانی باتیں دوبارہ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو سمجھایا، پھر جا کے دونوں کو سمجھ آئی، اوئے ہوئے 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 ہم کیا کرنے لگے تھے، ہمارے پاس تو یہودی کھڑا تھا.
یہ اتنی بغیرت ترین قسم کی قوم ہے کہ یہ کسی کو دنیا کے اندر سکھا دے کے راضی نہیں ہے. ہٹلر نے 70-80% کے یہودی مار دیے تھے نا، تو 30% چھوڑ گیا تھا. اچھا ہٹلر نے کہا تھا، اس نے کہا میں 30% اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا کو پتہ چل جائے گا یہودی کیوں مارنا چاہیے ضروری ہے. اور دیکھ لیں آج پوری دنیا روتی ہے کاش کہ ہٹلر یہ 30% ہی مار جاتا. کوئی بندہ دنیا میں اندر ہٹلر کو جو ہے وہ ظالم کہنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ 60-70% جو یہودی میں نے مار دیا ہے نا، تمہیں یہ 30% تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہودی مارنا کس کیوں ضروری ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ وہ شاہ فیصل تھا نا، غالباً عبداللہ سے پہلے تھا. شاہ فیصل سے کسی نے پوچھا جی آپ کی کوئی پسندیدہ کوئی خواہش جو پوری کرنا چاہیں، تو اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، اسرائیل کو برباد کرنا. یہ لوگ تھے ہمارے. ٹھیک ہے، تو میں اسرائیل، آج بھی دنیا کی فساد کی جڑ آپ کو دو ملیں گے. امریکہ یہ کٹ پتلی ہے، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. امریکہ کی دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک جو ہے وہ خود امریکہ ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل اور برطانیہ. جہاں اسلام کے خلاف آپ کو کچھ بھی نظر آئے گا، جب آپ اس کو کھگالنا شروع کریں گے سب سے پیچھے برطانیہ نکلے گا، اور اس کے بعد پیچھے اسرائیل ہے. بات سمجھ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا جب تم ان کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں کیا کریں گے؟ یہ کفر کی طرف لے کے آئیں گے. اب ذرا خوبصورت آیت دیکھیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم رسول کا انکار کر سکتے ہو. تم کیسے آپس میں لڑ سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ڈانٹ پلائی ہے صحابہ کرام کو اور پورے امت مسلمہ کو. فرمایا خبردار تم بھی آپس میں لڑ پڑے ہو، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہودی تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. اور آج دیکھ لیں جب تک امت مسلمہ کو ان کی سازش سمجھ نہیں آئے گی یہ ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے. مسلمان کسی بھی مسلمانوں کے 55 ملک موجود ہیں، کتنے مسلمان ملکوں کے آپس کے اندر جو تعلقات مضبوط ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگلے کرنے بھی نہیں دیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر 2 مسلمان 4 مسلمان 5 مسلمان ممالک آپس میں مل گیا تو پھر یہ پھر اکٹھا ہو جائے گا. یہ پیچھے بلاک بننے لگا تھا ترکی کا، انڈونیشیا کا اور پاکستان کا، اگر انہوں نے نہیں بننے دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے سیدھا سعودی عرب کو فون کیا، سعودی عرب نے سیدھا پاکستان کو فون کیا خبردار اس بلاک کے اندر شامل نہیں ہونا، اور پاکستان نہیں شامل ہوا. اور باقاعدہ رجب طیب اردگان نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ہمیں پتا ہے پاکستان کی مجبوری کیا ہے، کیونکہ پاکستان کو پیسے چاہیے اور وہ سعودی عرب دینے والا ہے، اور سعودی عرب کٹ پتلی ہے امریکہ کی. جب یہ ہندو یہ عیسائی اور یہودی یار تمہارے 3 ملک کٹھے نہیں ہونے دیتے، تو 55 اسلامی ملک ہے وہ کیسے کٹھے ہونے دیں گے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کیف تکفرون، اور تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، میں اس کا رسول تمہارے پاس تشریف فرما ہے. یہ پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. فرمایا کہ اگر تمہاری آپس میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تم قرآن اٹھا کے دیکھو تمہارا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تم میرے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور تم اپنے رسول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی ہے. ہے جی، مسلمانوں کو یہ حال بتا دیا گیا. فرمایا تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہے بجائے کسی اور طرف دیکھنے کے، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں موجود ہیں، تمہارے پاس جب قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس جب رسول تشریف فرما ہے، یہ صرف صحابہ کو نہیں کہا جا رہا، یہ قیامت تک کے لیے ہے. سمجھ آئی نا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ تو قرآن کی آیت ہے. فرمایا محبوب رب ان کو کیسے عذاب دے تو جو ان میں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے، تو قیامت تک کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے تو پھر مجھے بتائے کسی اور پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی ہر کمزوری کا، ہر لڑائی کا حل یہاں پہ یہ نکالا ہے. میں تمہارے پاس دونوں چیزیں، قرآن موجود ہے، تمہارے پاس رسول اللہ کی سیرت بھی موجود ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کون سی؟ میں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید،
اور دوسرا میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت کو دیکھو گے تمہیں میری خوشبو آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب تمہارے آپس کے معاملات آئیں گے تم میری کتاب اٹھا کے، رب کی کتاب اٹھا کے دیکھو گے، تمہارے آپس کے سارے معاملات ہی اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دو، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کوئی مسئلہ بنا بھی صحیح تو ہم قرآن اٹھا کر اپنے مسئلے حل کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو امت مسلمہ کے پاس اتنی بڑی کتاب موجود ہے جس کے اندر ہر مسئلہ، یار تم ہی پڑھتے ہو قرآن پاک کے اندر، یہ امت ہی پڑھتی ہے نا، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر چھوٹا بڑا مسئلہ قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ جب ہر چھوٹا بڑا مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو امت مسلمہ کی اتفاق کا کوئی مسئلہ حل موجود کوئی نہیں اس کے اندر، صرف کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف خالی پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کاش ہم اسے سمجھ لیتے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بار رب نے فرما دیا، فرماؤ ان کے پیچھے نہ چلو اور ان کے پیچھے نہ چلو۔ تو مجھے بتائیں جب ایک مرتبہ مسلمان کہہ بھی رہا ہے کہ یار ان کے پیچھے چل کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب رب نے واضح طور پر فرما دیا ہے تو اب تو مسلمانوں پر بنتا ہے کہ مسلمان پھر اپنی کو سوچ کے اپنے انداز کے ساتھ چلے نا۔ رب کا جو کام ہے، رب نے جو بتانا تھا رب نے تو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کو رب نے کہا نا دشمن، سارے مانتے ہیں، حالانکہ شیطان کے بارے میں قرآن کی 2-4 آیتیں ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کہا گیا نا کہ شیطان قرآن کے اندر یہ کہا گیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا ہی کہا گیا نا۔ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کتنی آیتیں آ چکی ہیں۔ مسلمان کو شیطان دشمن نظر آتا ہے، یہودی اور عیسائی نظر کیوں نہیں آتا؟ جس کے بارے میں جگہ جگہ پہ ہر دوسری آیت کے بعد تیسری چوتھی آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں آ رہی ہے۔ مسلمان شیطان کو دشمن ماننے کے لیے تیار ہے، یہودی اور عیسائی کو اپنا دشمن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سارا قرآن یہودی اور عیسائیوں کے متعلق بھرا ہوا ہے، اس کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ شیطان کو رب نے صرف ایک بار قرآن کے اندر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، سارے شیطان کو دشمن مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔